رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 235 سے آج انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور باب ہم پہلے سے ہی جو چل رہا ہے وہی پڑھ رہے تھے، باب تعظیم حرمات المسلمین۔ و بیان حقوقہم و شفقت علیہم و رحمتہم، مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم، ان کے حقوق اور ان پر شفقت اور رحمت کرنے کے بیان میں۔ اور آج حدیث نمبر 235 اس میں ہم نے پڑھنی ہے۔ وعنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جب یہ عنہ قال آئے تو مطلب یہ کہ جو پچھلی حدیث گزری ہے اسی طرح انہی سے ہی روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، التقوی ہاہنا۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ أَمْرِهِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ، رواہ مسلم۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، تم ایک دوسرے پر حسد مت کرو، ولا تناجشوا، نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو، ولا تباغضوا، نہ باہم بغض رکھو۔ ٹھیک ہے، اب شروع میں تا اور بیچ میں الف جو آ رہا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ باب میں پڑھ چکے ہوں گے تو آپس میں جو ہے اس طرح نہیں کرو، یعنی دو پارٹیز اس میں انوالو ہوتی ہیں نا۔ پھر فرمایا ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی اعراض اور بے رخی مت کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ ہی تمہارا ایک دوسرے پر سودا کرے، یعنی اگر دو لوگوں کا سودا چل رہا ہے تو تیسرا بندہ اس میں سودا نہ ڈالے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی، یعنی بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ لا یحقرہ، وہ اس کو یعنی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، حقیر نہیں سمجھتا۔ ولا یخذلہ، اور نہ ہی اس کو مدد کے وقت بے سہارا چھوڑتا ہے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں پر ہے۔ تو یہ پیچھے بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا نا، اس حدیث میں بھی آیا تھا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ التقوی ہاہنا تو 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا، بِحَسْبِ أَمْرِهِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو حقیر گردانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے پر حرام ہے۔ عرض جو ہے اس کی عزت کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا، اس کو حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی جو بیچ میں آیا ہے نا، ولا تناجشوا، اس میں النجشوا کا انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان یزید فی ثمن سلعۃ ینادی علیہا فی السوق ونحوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار یا اسی قسم کی اور جگہ میں نیلام کیے جانے والے سامان کی بڑھ کر قیمت لگا دینا۔ ولا رغبۃ لہ فی شرائها بل یقصد ان یغر غیرہ، اور اس کو خود خریدنے میں رغبت نہ ہو بلکہ زیادہ بولی لگانے سے مقصد دوسرے کو دھوکے میں ڈالنا ہو۔ وہذا حرام، اور یہ حرام ہے۔ والتدابر، و تدابر کے معنی ہیں ان یورد عن الانسانی، کہ انسان دوسرے سے بے رخی برتے، اعراض کرے، ویہجرہ، اور چھوڑ دے اس کو، ویجعلہ کالشیء الذی وراء ظہری،
والدبری، اور اس کو ایسے کر دے جیسے کسی چیز کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. بہت ساری سیکھنے والی باتیں ہیں. ایک دوسرے پر حسد سے روکا گیا ہے. ٹھیک، اور یہ حسد بھی آپ یہ دیکھیں تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا پر انسان راضی نہیں ہوتا، اور اس کا تعلق ایمان سے ہی ہے. کیونکہ ہم ایمان کے ارکان میں پڑھ چکے کہ قدری خیری ہی و شرری ہی من اللہ تعالیٰ، کہ جو بھی قدر انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب انسان کسی شخص پر حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہاں اس کو یہ نعمت اس کو کیوں ملی، یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی پر رشک کرتے ہیں اور اس پر یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جیسی نعمت اس کو ملی ہے اور اللہ سے ویسے ہی مانگتے ہیں، تو اس سے روکا نہیں گیا. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جلن کے مارے چاہتا ہے کہ ہاں اس کو یہ نعمت کیوں ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو اس میں دراصل وہ اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہوتا ہے. اور یہ اس دعا کے بھی منافی ہو جاتا ہے جو صبح ہم پڑھتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے. تو جب ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں تو اس کی تقسیم پر بھی راضی ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے جس کو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے کیا تھا آسمانوں پر، جب وہ ابلیس یعنی آدم علیہ السلام سے وہ حسد کر گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور اس سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مختلف قسم کے حالات میں پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس پر بھی کچھ آزمائشیں آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی طرح کی نعمتیں دیے جاتے اور اس کی طرح کی آزمائشوں میں ڈالے جاتے تو آپ اس سے نکل نہ سکتے. ٹھیک ہے، تو لیکن حال ہمارا یہی ہے کہ ہم یوزلی صرف دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی دنیا میں یقیناً آزمایا جا رہا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کی آزمائش ہو رہی ہے، خواہ نعمتیں ملی ہوں یا ساتھ میں کچھ مصائب اور آلام ہیں جن سے ہمیں گزارا جا رہا ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جس حالت میں ڈالا گیا ہے اس میں اپنے عمل کو بہترین ظاہر کر دے تاکہ اپنی آخرت کما لے. لیکن یہ جو حسد کا معاملہ ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یعنی آپ اپنی خوشی دوسروں کو بتا نہیں سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ دوسرے کس حالت سے گزرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہماری طرح ہر کوئی دین سیکھ رہا ہو. یوزلی ایک جو اپروچ بن گئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، دنیا کی محبت. کیونکہ انسان یہ بھولتا چلا جا رہا ہے کہ میں دنیا میں ایک آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہوں اور میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، یا آخرت میں مجھے اپنا ٹھکانہ اچھا بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ چیز نکلتی چلی جا رہی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے، اور پھر اسی دوڑ میں ایک دوسرے پر حاسدو ہو رہا ہے. اللہ رحم فرما دے ہم پر. تو ہم جو دین سیکھنے پڑھنے والے ہیں وہ کم از کم اس سے بچے رہیں اور اپنے آپ کی خود کاؤنسلنگ کیا کریں. کبھی ایسا خیال بھی آئے کہ فلاں مجھ سے اتنی آگے نکل گئی، اتنا وہ کما رہی ہے، اتنی وہ آسائشوں میں رہ رہی ہے، تو یہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار برکتیں دی ہوئی ہیں، اور یہ کہ اصل ٹھکانہ تو ہمارا آخرت ہی ہے جس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اور حسد سے خود بھی بچا جائے اور حاسدوں کی نظر سے بھی بچا جائے. ٹھیک ہے، نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ بلا وجہ ان کو خاص طور پر جن لوگوں کو آپ کو ہو کہ یہ نظر بڑھک کیا نظر لگ جاتی ہے تو اس سے بھی بچیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ چیز اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ ابھی ہم نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے اور نعمت کو استعمال نہیں کرتے کہ اس سے پہلے ہی اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو علماء جو ان سے اس بات سے منع کرتے ہیں کہ جب تک کوئی نعمت آپ حاصل نہ کر لیں اور اس پر شکر ادا نہ کر دیں تو پھر نہ بتائیں، اور وہ بھی ان لوگوں کو بتائیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، اور لیکن اب ایک اپروچ یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آپ کی نعمت پر جلن محسوس کرتا ہے تو آپ اور بڑھ چڑھ کر اس کو بتاتے ہیں.
اپنے ہی زندگیوں کو ہم نے جو ہے مسلسل ایک ٹینشن اور مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب ایسا کچھ محسوس ہو تو سورہ الفلق اور الناس، یہ دونوں ہی صورتیں جو سی ہیں یہ خاص طور پر اس سے بچانے والی ہیں، حسد سے بھی اور یعنی اور حاسد کی نظر سے بھی، اور دوسرا یہ کہ نظر لگنے کی دعائیں وہ بھی انسان پڑھے۔ پھر فرمایا ولا تناجشو، اور ایک دوسرے پر خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ اس میں بھی کیا ہے کہ وہی دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے، یا انسان کو دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی جو میں نے پڑھا نا نجشو کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ خود تو خریدنے کا مقصد نہیں ہے اس کا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے مسلمان بھائی کو ملے۔ اور ایسا بھی جو آگے روکا جا رہا ہے نا کہ دوسرے کو حقیر نہ گردانو، یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی نیلام گھر میں پہنچ جاتے ہیں یا کسی ایسے شاپنگ سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اسی طرح نیلامی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں کی قیمتیں بڑھا چڑھا کر لگائی جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کسی اپنے سے حقیر انسان کو دیکھتے ہیں جس کو آپ اپنے دل میں حقیر جانتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ یہاں پہ کیسے، اور یہ اس مال کی چیز کیسے خریدے، میں اس کو خریدنے ہی نہیں دوں گا۔ تو آپ کا خریدنے کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کے یعنی کہ سودے میں دخل دے کر کوئی ایسی قیمت لگا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے وہ محروم رہ جاتا ہے اس سے، تو اس سے منع کیا گیا۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یعنی یہ جو قدورتیں ہیں، دل میں بغض رکھنا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان بغض رکھتا ہے نا تو اس کے بعد اس کی سوچ بھی ویسے ہی منفی چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ آگے جو چغلی، غیبت اور بدگمانیاں، یہ سب کچھ آگے سے آگے پھر جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کبھی ایسا کوئی بغض یہاں دل میں آئے بھی تو اس کو اسی وقت ہی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسے ہم سورہ نور میں بھی پڑھ چکے کہ دوسرے کے لیے اچھا گمان ہی رکھو، تو ان ساری باتوں کو بھی انسان یاد کرے۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ پیٹھ پھیرنے سے مراد آپ یہ دیکھیں کہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی محفل میں ہیں اور آپ کو کوئی انسان اچھا نہیں لگتا تو آپ اس سے منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل تو یہ ڈیوائس ہی جو ہے تدابرو میں ہی آ جاتی ہے کہ انسان دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے اور اپنے موبائل پہ بزی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ خواہ آپ کتنا ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میں اپنے مسلمان بھائی کی محفل میں آ گیا ہوں اور کوئی مجھ سے اس وقت بات کر رہا ہے، لیکن یہ مشینی دور نے انسان کو گھروں میں بھی اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کو اہمیت دینے کے بجائے اپنے ڈیوائسز کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہ چیز صرف یعنی کہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہ ڈیوائس پر غیر ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی جو ضروری کام کر رہے ہیں، کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، دن میں ضرور ایک ایسا وقت رکھیں کہ جب آپ ساری فیملی یا جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہوں۔ اب یہ حال ہے کہ باپ بھی موبائل پر ہے، ماں بھی، سارے بچے بھی، اور سب تدابرو پہ ہیں، ٹھیک ہے، سب اپنی اپنی دنیاؤں میں ہیں حالانکہ وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو خیر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور کانشیسلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں، تو پھر جب ہمیں وہ ملتا ہے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو سلام کرنا بھی نہیں گوارا کرتے، یا اگر سلام کر بھی دیں تو اس طرح پیٹھ موڑ کے بیٹھتے ہیں یا آنکھیں ملاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ یعنی سمجھ جائے کہ ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو یہ کسی کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ اینڈ پہ آ رہا ہے کہ خون، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، تو اس طرح کر کے انسان دوسرے کو یعنی کہ گلٹی فیل کرا رہا ہے، بے عزتی اس کی کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا جیسے بھی میں نے بتایا کہ ڈیوائسز کے استعمال میں احتیاط کی جائے، جو ہی آپ کے پاس اپنا بچہ آ گیا ہے یا کوئی بھی تو اس کی طرف منہ کر کے باقاعدہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے اس کا مسئلہ سنیں، اس کی بات سنیں، اور اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو 2-4 دفعہ اگر آپ اپنے موبائل پہ ہی بزی ہیں اور بچہ آیا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ نہیں، آپ اس کو پتہ ہے کہ ماں میری سنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر رہے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے تو وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کسی پتھر سے تو نہیں بات کر رہا۔ اور یہی چیزیں پھر اولاد اور ماں باپ کے درمیان، بعض اوقات بہن بھائیوں کے درمیان، بعض اوقات گہرے دوستوں کے درمیان پھر دوریاں پیدا کر دیتی ہیں، پھر بعد میں آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، حالانکہ آپ ہی کے عمل سے اس نے کوئی
رد عمل اپنے لیے منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھا دیں۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اگر کہیں کسی جگہ پر آپس میں دو لوگ سودا کر رہے ہیں تو پھر اس میں وہ نہ ڈالو، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوگا، بغض اور عناد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اور تو نجش تو سراسر دھوکہ اور فریب کا نام ہے کہ آپ نے کرنا بھی نہیں ہے اور آپ دوسرے کو کے لیے چیز کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی کسی کی خیر خواہی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہاں پر جو ہے کہ کسی کے سودا پر سودا نہ کرو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص نے سودا کیا ہے تو آپ اس پر سودا نہ ڈالیں۔ اور لیکن ہمارے ہاں یہ بھی چیز کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا ہے کہ یعنی اگر کسی جگہ پر تمہیں علم ہے کہ رشتہ ڈالا گیا ہے تو جب تک کہ وہ فریقین آپس میں کسی مقام پر نہ پہنچ جائیں رشتہ نہ پیش کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں صحابہ کی مثال بھی سامنے ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ پیش کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں شاید آج کل رغبت نہیں رکھتا یا نکاح کی یا کچھ اس طرح، کیونکہ جب وہ طلاق ہوگی نا ان کو حفصہ رضی اللہ عنہ کو، تو اس کے بعد وہ ابو بکر صدیق سے بھی انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، ان کے ہاں طلاق یا بیوہ ہونے کو کوئی ٹیبو نہیں سمجھا جاتا تھا جو ہمارے ہاں ہے نا۔ تو وہ اپنی بیٹی کے اگلے نکاح کے لیے ظاہر ہے جیسے باپ پریشان ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے ان دو خاص قریبی دوستوں سے ذکر کیا۔ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہ نے تو جواب دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب بھی نہیں دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت یعنی اپنے لیے وہ محسوس کیا۔ تو پھر لیکن یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بتانا بھی نہیں تھا چاہ رہا اور اسی لیے میں آپ کو کچھ جواب بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ابو بکر صدیق کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجنے کی نیت رکھتے ہیں تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے رشتے کو نہ تو ہاں کیا نہ کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ کہ یعنی سودے پر سودا بھی نہ کرو، اور اس طرح اگر کہیں پتہ چلے کہ رشتہ ڈالا گیا تو اس میں بھی آپ اس کو کسی مقام تک پہنچنے دیں۔ جبکہ ہمارے ہاں دیکھیں بعض اوقات کزن میرجز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کزن آپس میں جیسے رقابت رکھتے ہیں اور کسی خاص کزن سے شادی کرنا چاہتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ فلاں نے رشتہ ڈالا میں بھی ڈال دوں، حالانکہ ان کو کوئی ایسی رغبت نہیں ہوتی، صرف ضد میں ایسے نکاح ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے یہ سارے احکامات ہمارے لیے بتائے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو اوپر ساری باتیں بتائی ہیں نا یہ صریحاً بھائی بھائی بننے کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی حسد کرتا ہے، تناجش کرتا ہے، تباغض ہے، تو یہ دراصل کیا چیزیں ہیں کہ آپ دوسرے کو اپنا بھائی نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ یعنی ان کے مابین اخوت کا رشتہ ہے اور اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ایک دیوار کی مانند ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اخوت کے رشتے کو کمزور کرنے والی ہیں جن سے اوپر روکا گیا اور فرما دیا گیا کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ کیا نہیں کرتا، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، یعنی یہ جو اوپر ہیں یہ چیزیں ظلم کی اقسام میں سے بھی آتی ہیں، اور نہ ہی اس کو حقیر گردانتا ہے۔ اس چیز کو بھی دیکھا کریں، بعض اوقات آپ کسی محفل میں ہوتے ہیں اور وہ محفل بڑے ہائی سٹینڈرڈ لوگوں کی ہے، ہائی سٹیٹس ہیں سارے، کوئی ایسا ہی شخص عام سا مسلمان عورت وہاں پر آ جاتی ہے تو ہماری اس کے لیے کیسی اپروچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ یخذل ہو، اور نہ ہی اس کو چھوڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ہم صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں اور یعنی بھائی کو چھوڑے رکھتے ہیں، نہ اس سے کوئی ملتے ہیں، نہ یہ اس کو مارنے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس مسلمان کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ اس کا بھائی ہے یا ویسے مسلمان ہے، اور اس میں وہ ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسرے مسلمان کو احساس دلا سکتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم اس کے لیے خیال رکھتے ہیں۔
اور پھر فرمایا تقویٰ ہا ہونا. اب یہ جو سارے کام ہیں یہ انسان کس سے ڈرتے ہوئے کرے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں ہمارے رویے دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ہم اس کے لیے حسد رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پھر بغض رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ہم کسی سے تدابر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ مل تو لیتے ہیں اس سے، لیکن دل میں ہمارے بے رخی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات کیا ہیں کہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ فرمایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر تصور کرے. اور آخر میں اختتام اس پر ہوا کہ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. میرا خیال ہے ایک ہی حدیث سے کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے اسی پہ ہی ماشاءاللہ کافی بات کر لی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دونوں ہی ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی بھی کل تیار کر لیجیے گا تو یہ پڑھ دیں گے سب کے لیے نا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. اور اگر آپ ایک پڑھ دیں اور دوسرا اس پہ ریفلیکٹ کر دیں تو چلے، میں آج ہی آپ کو کام دے رہی ہوں تاکہ کل آپ دونوں کو پتہ ہو. صحیح ہے، ایک پڑھنا ہی کو میں سلیکٹ کر کل لیں. کر لوں. جی ہاں کیونکہ صبح تو پھر وہ بچے بھی ہوں گے نا ساتھ میں. ہاں، صبح آپ بس تم پڑھ دینا پھر میں ریفلیکٹ کر دیتی ہوں، ہاں ٹھیک آپ ہے. کو جو بھی بات سمجھ آئے نا پورے 24 گھنٹے میں، کل تک کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں سب کے لیے، جو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو. جزاک اللہ خیر، اللہ قبول کرے آپ ہم سب سے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.